لیکن یہ وہ لوگ جو اہل بیت کو بھول گئے. قطع رحمی وہی کرے گا جو اہل بیت کو بھولا ہوا، ورنہ جنہیں اہل بیت یاد ہے انہیں پتا ہے کہ زینب پورے راستے یہی فریاد کرتی گئی کہ بھیا اور میرا بھیا. زینب کا اپنا جہاد اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں صلہ رحمی کا بھی کتنا اہم پیغام دیا جا رہا، اور اس انداز سے مکمل پیغام کہ خالی رشتہ دار کی بات نہیں آئی، رشتہ دار کا حق بھی کربلا میں بتایا گیا اور والدین کا حق بھی. مصائب کی ایک چھوٹی سی منزل، انشاءاللہ ویکینڈ کی راتوں میں مصائب ذرا زیادہ ہوں گے، ابھی تک بھی میں نے زیادہ پڑھے. آج میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مومن کے لیے 2 جملے بھی کافی. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حسین کے مصائب پڑھتا، جو کربلا اور شام کے مصائب پڑھتا، اسے فاطمہ زہرا کا ایک پیغام یہ ملتا کہ میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا. ہائے فاطمہ کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا، جس حسین کو میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اب میرا وہ لال مرنے کے لیے مقتل جا رہا. اور حسین کی رخصتی میں یہ واقعہ آتا کہ ایک بار جب میرا آقا سب سے رخصت ہو گیا اور خیمے کے دروازے پہ پہنچا مقتل جانے کے لیے، تو دیکھا کہ دروازے پہ زینب کھڑی ہے. زینب پہ نگاہ پڑی. حسین نے پہلے تو 2 وہ جملے کہے جو آپ نے بہت سنے، اور انہی میں سے ایک جملے کو آج کے مصائب کا اختتام بنانا. پہلا جملہ یہ کہا کہ بہن زینب، نماز شب کے لیے جب کھڑی ہونا تو اپنے بھائی کو نہ بھولنا، میرا نام بھی نماز شب میں لینا. اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ زینب، کتنا ہی مشکل وقت آ جائے کبھی بددعا کے لیے ہاتھوں کو نہ پھیلانا. زینب نے نماز شب میں تو بھائی کو اس طرح یاد کیا کہ زندان شام میں اگر زینب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی، مگر حسین کا نام ہر وقت زبان پر. اور دوسری نصیحت پہ بھی بڑے عجیب طریقے سے عمل کیا، مگر اس سے پہلے 2 وصیتیں کرنے کے بعد ایک بار زینب نے کہا بھیا تیری وصیتیں تو تیری بہن نے سن لی ہیں، اب بہن کی بھی ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ اپنے گلے پر سے امامے کا یہ کپڑا تحت الحنک تو ہٹانا. حسین نے اپنے گلے پر سے امامے کا تحت الحنک ہٹایا. زینب نے بھائی کے گلے کو چومنا شروع کر دیا. بہن بھائی کے گلے کا بوسہ لے رہی ہے. حسین امام وقت ہے، مگر حیران ہو کر کہتے زینب اس وقت میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا جا رہا؟ کہا بھیا تو نے اپنی وصیت مجھے پہنچائی، آج میں اماں کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. جب اماں کا آخری وقت آیا تھا مجھے بلا کے کہا تھا زینب کربلا میں فاطمہ سامنے نہ ہوگی، میرے اس لال کے گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا. بھائی اتنا سننا ہے. حسین کہتے ہیں زینب اور ذرا تم بھی اپنے شانے پر سے چادر تو ہٹانا. بہن نے چادر ہٹائی. اب حسین جھکا، بہن کے بازو کا بوسہ لینا شروع کیا. زینب نے گھبرا کے کہا بھیا یہ بازوؤں کو چومنے کا کون سا وقت ہے؟ کہا کہ یہ حسین نہیں، علی کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں. 21 رمضان بابا نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا حسین میں کربلا میں نہ ہوں گا، میری زینب کے ان بازوؤں کو چومنا جس میں رسیاں باندھ کر میری زینب کو کوفے اور شام میں قیدی بنا کے لے جایا جائے. مگر عزادارو، قیدی بننا اپنی جگہ ایک مرحلہ، اس سے زیادہ شمر کا انسلٹنگ انداز دیکھیے. زینب قیدی بن گئی، زینب قیدی بن کے چلی، کوفہ شہر کے قریب پہنچی. کوفے کے 7 دروازے، 2 دروازے تو بہت قریب ہیں. شمر زینب کو اس دروازے سے لے کے جا رہا ہے. اللہ جنہیں زینب کے رتبے کا پتہ ہے وہ یہ جملہ سمجھیں گے.
शिमर ज़ैनब को उस दरवाजे से ले जा रहा है जिस दरवाजे से हमेशा मेरा मौला अपनी बेटी को लेके जाता था। ज़ैनब ने दरवाजा देखा, बाबा याद आ गया। अरे मेरा बाबा जब यहाँ ले जाता था तो कितनी एहतियात करता था मेरे हिजाब के लिए। हम मदीने से इतना दूर से चल के आते हैं, कूफा शहर सामने है। बाबा ने कहा ज़ैनब रुक जा। मैंने कहा बाबा वो घर सामने नजर आ रहा, जरा जल्दी से घर चलिए। कहा कि नहीं अभी दिन का वक्त है। कूफे के बाजारों और गलियों में नामहरम आ जा रहे हैं। अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती, नामहरमों के दरमियान से अपनी बेटी को लेके कैसे जाए। रात का वक्त आ गया। ज़ैनब ने कहा बाबा अब तो चलिए। अली लेके चले, मगर कितनी एहतियात की। ज़ैनब नकाब सही पड़ी है ना, इस चादर सही बंधी है ना, ऐसा तो नहीं हवा चले और कपड़ा हट जाए। ये अली ज़ैनब जैसी बेटी से कह रहा। अली को मालूम है मेरी ज़ैनब मर जाएगी, हिजाब में कमी ना करेगी, मगर अली की खैरत है, बार बार बेटी को मना कर रहे। ज़ैनब ने देखा वही दरवाजा है जहां से मेरा बाबा आधी रात को भी ले जाए तो मेरे हिजाब का इतना ख्याल करके ले जाए। एक मर्तबा का शिमर, कूफे के कई दरवाजे, एक तो बिल्कुल इसके बराबर है, मुझे यहां से नहीं वहां से ले जाओ। देखिए शिमर को मना करना था, मना कर देता, मगर जवाब सुनिए वो बेहया कैसा जवाब देता है। शिमर कहता है ज़ैनब क्या आज भी अपने आप को शहजादी समझ रही हो? हमारी कैदी हो, हम ऑर्डर करेंगे तुम्हें हमारा हुक्म मानना है। ये जुमला जो सुनो, अली की गैरतमंद बेटी को जलाल आ गया। ये जुमला जो सुना, एक मर्तबा कहा बीबियों शिमर मुझे मजबूर समझ रहा है, अरे मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम सब मिलके आमीन कहना। ये कहा और एक बार ज़ैनब ने हाथ फैलाए, आसमान को देखा। आसमान से पहले नोके नेजा पर भाई का कटा सर नजर आ गया। हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। ज़ैनब कहती है भैया क्या अब्बास याद आ रहा, क्या अकबर याद आ रहा, क्या असगर याद आ रहा? कटे हुए सर से आवाज आई नहीं ज़ैनब, मुझे वो मकसद याद आ रहा जिसपे मेरा अब्बास कुर्बान, मेरा अकबर कुर्बान, मेरा असगर कुर्बान। ज़ैनब जिस तरह ये ले जा रहा है उसी तरह चली जाओ, बस ये सुनना था। ज़ैनब ने हाथ नीचे किए, आवाज दी है कुलसूम और रुकैया, ऐ रबाब और लैला अब मैं बद्दुआ नहीं करती हूँ, मेरा भैया मना कर रहा है, मगर मेरा दिल कहता है बद्दुआ तो न की। मुड़ के नजफ को देखा होगा, आवाज दी होगी बाबा या अली मदद, अपनी ज़ैनब की मदद को आइए, बेमकना चादर के नामहरमों के दर में।